والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ پچھلے سبق میں اصحاب کہف کے متعلق بتایا تھا کہ یہ وہ نوجوان تھے کہ جو اللہ کی توحید کے لیے اس وقت میں کھڑے ہو گئے کہ جب وقت اس قدر سخت تھا، حالات اس قدر ٹائٹ ہو چکے تھے کہ سارا شہر، سارا ملک بت پرست تھا اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے سب، اور وقت کے حکمران صرف یہ نہیں کہ ان بت پرستوں کی پشت پناہی کر رہے تھے بلکہ زبردستی لوگوں کو بت پرستی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ ایسے سخت حالات میں یہ چند نوجوان، ان کو اللہ رب العالمین نے توحید کی سمجھ دی اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور توحید کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو وقت کے حکمرانوں نے ان پر زبردستی کرنی چاہی اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے پلان بنانا شروع کر دیے انہوں نے کہ اگر یہ بت پرستی کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں مار دیا جائے، سخت سزائیں دی جائیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے قدم اٹھایا، جتنی قوت طاقت تھی وہ کوشش کی کہ پلان بنایا کہ ہم ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین رحمت کریں گے۔ اور یہاں سے فرمایا کہ اذ اول فتیہ، جب پناہ لی انہوں نے، ان چند نوجوانوں نے، الی الکہف، اس غار کی طرف، تو وہاں جا کر فقالو، تو وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو دے ہم کو، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، وہیئ لنا، اور تو مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، رہنمائی۔ اللہ تو ہمیں رحمت دے دے، ہم سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، اب وقت کا حکمران ظالم ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تیری رحمت کے سوا، بس ہم آ کر یہاں چھپ گئے ہیں، اب تو اپنی رحمت ہمارے پاس بھیج دے۔ آج بھی اگر کہیں پر مسلمانوں پر ایسے حالات ہیں جہاں پر حکمران ظالم ہیں، اللہ کی توحید سے دور انہیں کیا جا رہا ہے، جیسے اب موجودہ دور میں چائنا کے اندر زبردستی مسلمانوں کو شرابیں پلائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، بت مت کی طرف انہیں دھکیلا جا رہا ہے، تو ایسے حالات میں یہ دعا کرنا، اصحاب کہف والی دعا، مسلمانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں رحمت دے، ہمیں پناہ دے، جس طرح تو نے اپنی رحمت میں ان اصحاب کہف والوں کو پناہ دی تھی، تو بھی ہمیں پناہ دے۔ تو آج جہاں کہیں بھی حکمران ظالم ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، چائنا کے اندر، تو ہم مسلمانوں کو یہ دعائیں کرنی چاہیے، ان مسلمانوں کو، خصوصاً وہاں کے مسلمانوں کو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو اپنی طرف سے رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے سارے معاملات کو آسان کر دے۔ جب ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضربنا، تو ہم نے تھپکیاں دیں، ہم نے مارا، علی آذانہم، ان کے کانوں پر آہستہ سے تھپکی، جس طرح مانی اپنے بچے کو تھپکیاں دے کر سلاتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے رحمت مانگی تھی نا، تو پھر میری رحمت نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دے کر انہیں نیند، سکون کی نیند سلا دیا۔ فی الکہف، اس غار میں، سنین، نا عددا، کئی سالوں تک ہم نے تھپکیاں دے کر انہیں سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم، تاکہ وہ جان لیں، ای الحزبین، کون سا دو گروہوں میں سے، احصا، زیادہ گننے والا ہے، لما لبثو، کتنی دیر وہ ٹھہرے، امدا، کتنی مدت وہ ٹھہرے، کہ اب وہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کتنی دیر ہم یہاں ٹھہرے۔ آگے ایک آیت میں یہاں یہ بات آئے گی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ یہاں پھر فرمایا نحنو، ہم، نقصو، سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، نبأہم، ان کی خبر۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم یہ قصہ آپ پر بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ،
یہ سچ ہے کہ انہم بے شک وہ فتیتن چند ہی نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے تھے بربہم اپنے رب کے ساتھ، ورنہ وہ سارا ملک سارے لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے۔ ان چند نوجوانوں نے ہی اللہ کی توحید کو تھاما، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی کیسے مدد کی اور رہتی دنیا تک ان کے واقعے کو، ان کا ذکر ہم نے اس قرآن میں بھی نازل فرما دیا، آپ پر نازل کر دیا، اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اور آج بھی اگر نوجوان اللہ کی توحید کے لیے مخلص ہو جائیں اور توحید کو سمجھنے والے بن جائیں تو اللہ رب العالمین کی مدد آج بھی ہم نوجوانوں کے ساتھ ہے اگر ہم اس قرآن کی طرف آئیں۔ اور یہی بات ہر جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی ہر جمعے اس سورت کو پڑھیں اور یہ سبق ہر جمعے دہرائیں اور یاد کریں کہ جس طرح ان نوجوانوں نے ایسے مشکل دور میں بھی اللہ کی توحید سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، تو ہمارے لیے تو کئی آسانیاں ہیں۔ ہم دیکھیں ہم دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں زیادہ کر دیا تھا ان کی ہدایت میں، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے باندھ دیا، ہم نے مضبوط کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے کئی سال سونے کے بعد جب وہ کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے گئے، اس وقت وہ گھبرائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو تھاما، انہیں مضبوطی دی کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے بھی اس غار میں پناہ لینے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ تم، اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی توحید ہو اور وہ شرک سے دور ہو، اللہ رب العالمین اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وہ پھر کائنات کے کسی ظلم سے نہیں گھبراتا، کائنات کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، اس کے دل میں صرف ایک اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر ایسے موحد بندے کے دل کو خود مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، پھر وہ کہنے لگے رَبَّنَا، اے ہمارے رب، رب السماوات، تو ہی رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، لن ندعو، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم، من دونہ، تیرے سوا، اللہ تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ جب انہیں توحید سمجھ آ گئی، چاہے وقت کا حکمران ظالم تھا، وہ توحید پر چلنے والوں کو سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا اور زبردستی بت پرستی کی طرف انہیں راغب کرتا تھا، لیکن جب ان کے دلوں میں رب کی توحید آئی تو انہوں نے کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم تیرے علاوہ اللہ ہرگز کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شططا حق سے دور بات، اگر ہم تیرے علاوہ کسی اور کو بلانے لگ گئے، بتوں سے مانگنے لگ گئے، تجھے چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگ گئے، تو ہم حق سے بہت دور والی بات کہیں گے اس وقت۔ ہؤلاء قومنا، یہ لوگ ہیں، قومنا ہماری قوم کو، اپنی قوم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ وہ رب جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ ساری کائنات بنائی، ہماری اس قوم نے اس رب کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لولا، کیوں نہیں، یاتونا، وہ لاتے، علیہم ان پر، بسلطان، ان کوئی دلیل، یہ ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے کہ ان بتوں کی بھی عبادت کرنی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور آج کے مشرک کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، جو قبروں کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں یا بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، آستانوں پر جھک رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں، ایک رب کے سامنے سجدہ ہے، اس رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں۔ یہی باتیں ہر ہفتے کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ فمن اظلم، تو کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس بندے سے، افطرا، جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر کاذبہ، جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ بنا لے کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، ان کو راضی کریں گے، ان پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کے سامنے سجدے کریں گے تو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے تو نہیں کہی، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب چھوڑ دیا تم نے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی عبادت کر رہے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا،
آپس میں کہنے لگے کہ جب ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کو، ان لوگوں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی اللہ ہمیں کافی ہے۔ فَأْوُوا، تو وہ کہنے لگے فَأْوُوا، اب پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، يَنْشُرْ لَكُمْ، نچھاور کر دے گا، پھیلا دے گا، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت۔ کہ ایسے دور میں ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، ہم یہاں سے بھاگتے ہیں اور جا کر غار میں پناہ لیتے ہیں، آگے اللہ رب العالمین آسانی پیدا کر دیں گے۔ آج بھی یہی ہے، اگر جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمران ظالم ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق، اصحاب کہف کا یہ واقعہ بطور سبق ہے کہ آج وہ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور آگے اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نچھاور کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے ہم یہاں سے بھاگتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، اس ظلم کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہی کہ یہاں سے ہم بھاگ جائیں گے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار میں ہم جا کر چھپ جاتے ہیں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، آگے ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا، من رحمتہ، اپنے رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا وہ تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، سہولت کا سامان، تمہارے لیے وہ آگے ساری سہولتیں کر دے گا، اس رب کے لیے نکلو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور جب جا کر غار میں پناہ لی اور اللہ نے تھپکیاں دے کر سلا دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور، تو وہ بچ جاتا، عن کہفہم، غار سے، طلوع ہوتے وقت اگر غار کا منہ تھا شمال کی طرف، اور جب سورج طلوع ہوتا تو اس سورج کی ڈائریکٹ روشنی اس غار میں پڑتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سورج کو بھی تھوڑا سا ہٹا دیتے کہ ڈائریکٹ روشنی ان لوگوں کی آنکھوں میں نہ پڑے اور ان کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہونے لگتا تب بھی ڈائریکٹ روشنی غار میں پڑتی تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت بھی ہم سورج کو ذات الشمال، بائیں جانب تھوڑا سا ہٹا کر غروب کرتے تاکہ ہمارے ان موحد بندوں کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے۔ کتنا اللہ رب العالمین کا پیار ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو ایسے دور میں اللہ کی توحید کو سینے سے لگائیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت ان پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور اپنی کائنات کو بھی ان کا غلام بنا دیتے ہیں، کہ سورج کو بھی اللہ رب العالمین حکم دیتے کہ تو نے اپنی ڈائریکٹ روشنی ان پر نہیں ڈالنی کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ ایک کھلی کشادہ جگہ پر تھے، من ہو اس سے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللّہ، جسے ہدایت دے دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فَلَن، تو ہرگز نہیں، تَجِدَ، تو پائے گا، لہو، اس کے لیے، وَلِيًّا، کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا۔ اگر اللہ رب العالمین راستے سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں، تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، اور ہدایت اسے ملتی ہے، یہدی الیہ من اناب، جو ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرے، اور جس پر ہدایت کے دروازے کھلیں اور نشانیاں آ جائیں لیکن سب کچھ کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھتے ان کو ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی کیفیت اور حالت اللہ رب العالمین نے ایسی بنا دی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے، ذات الیمینی و ذات الشمال، دائیں اور بائیں کروٹ، جس طرح ایک عام معمول کے مطابق سونے والا آدمی ضرورت کے مطابق اپنی کروٹیں بدلتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی کروٹیں بھی نقلبہم، ہم بدل رہے تھے۔ کتنا پیار ہے اللہ رب العالمین کا اپنے ان بندوں کے ساتھ، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم بدل رہے تھے ان کی کروٹیں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، بالکل اسی طرح جس طرح ماں کا چھوٹا سا بچہ تھپکیاں دے کر سلاتی بھی ہے، اور جب وہ تھکتا ہے تو اس کی کروٹیں بھی بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی اس کی کروٹوں کو بدل رہے تھے، اور بالکل اسی طرح ماں اس بچے کی رکھوالی بھی کرتی ہے، نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں میرے بندوں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی، اپنے دونوں ہاتھوں کو، بالوسیط، اس غار کی دلہیز پر،
غار کے منہ پر کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کتے کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی، جب بھی دور سے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ اندر دیکھتے تو ان کو ایسے لگتا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے، اور منظر ایسے تھا کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا کہ کوئی ڈاکو چھپے ہوئے ہیں اندر اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر ہم آگے گئے تو یہ کتا ہمیں کاٹے گا اور کتے کے شور کی وجہ سے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو دیکھ کر ہر بندہ دہل جاتا اور ان کے قریب بھی کوئی نہ جاتا۔ دور دور سے لوگ دور دور سے گزر جاتے، غار کے قریب بھی کوئی نہ جاتا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں سلائے رکھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جھانکتے ان پر، لَوَلَّيْتَ، البتہ پیٹھ پھیر لیتے، منہم، ان سے، فرارا، بھاگتے ہوئے، کہ جو بھی ان کی طرف دیکھتا نا تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا کہ کہیں یہ کتا ہمیں کاٹ نہ لے۔ وَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور البتہ تم بھر دیے جاتے، منہم، ان سے، رعبا، خوف آتا ایسا کہ لوگ ان کی طرف جاتے ہی نہ، ایسے لگتا کہ کوئی یہاں چھپے ہیں غار میں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، آپس میں، قالا، کہا، قائل، ایک کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم لبستم، کتنی دیر ٹھہرے ہیں ہم یہاں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، لبسنا، ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ربکم اعلم بما لبستم، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کتنے دیر ہم ٹھہرے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، یہ ان باتوں کے کرنے کا کیا فائدہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ فبعثوا احدکم، پس بھیجو ایک کو، بورقکم، اپنے سکے، چاندی کے سکے دو اس کو، اور اس کو شہر کی طرف بھیجو، حاضہ الی المدینہ، اس شہر کی طرف، فلینظر، پس چاہیے کہ دیکھے، ایہا، کون سا، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، طعاماً، کھانے کے اعتبار سے، جو پاکیزہ چیز ہے، حلال چیز ہے نا، وہ کھانے کے لیے لائے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ فلیأتکم، پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزق، کھانا، منہ، اس سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے، سوچ سمجھ کر معاملہ کرے، نرمی کرے، لیتلطف، نرمی کرے۔ اب یہاں سے بھی ایک سبق ملتا ہے ہمیں، جب حالات ایسے ٹائٹ ہوں اور تو ان حالات میں احسن طریقے کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور ولیتلطف، نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، اس وقت سختیاں نہیں کرنی کہ جب حالات بھی سخت ہیں اور مسلمانوں کے خلاف حالات سخت ہیں، مسلمانوں کو ان کی عبادتیں نہیں کی جا رہی، کرنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہیں کہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرمائے کہ جہاں اذان دینے پر پابندی ہے، داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، پردہ کرنے پر پابندی ہے، مسجدیں بنانے پر پابندی ہے، زبردستی مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے، تو ایسے حالات میں یہ لوگ بطور سبق کے ہیں، اور ان حالات میں نرمی کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور خیال رکھنا کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، إِنَّهُمْ، بے شک وہ، یہ تو اللہ رب العالمین نے نا انہیں سلا دیا، کئی سالوں تک وہ سوئے رہے، تقریباً 300 سال، لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک وہ سوئے رہے، لیکن ان کو تو پتہ نہیں تھا نا، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہی بادشاہ ہے، اور کہنے لگے، انہم، اگر، ان یظہروا، وہ غالب آ جائیں ہم پر، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم یہاں غار میں چھپے ہیں، تو یرجموکم، وہ پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے ہمیں۔ وہ بادشاہ اس قدر ظالم ہے، اس نے تو اپنی پولیس بھیج دی ہوگی ہمیں ڈھونڈنے کے لیے، یہ تو اللہ نے ہمیں یہاں پناہ دی ہے، اگر پتہ چل گیا تو ہمیں مار دیں گے۔ او یعیدوکم، یا وہ لوٹا جائیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنی ملت میں، یا ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیں گے، بت پرستی ہمیں کرنا پڑے گی، یا وہ پتھر مار مار کے ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو اس وقت ہم ہرگز فلاح پانے والے نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اعثرنا علیہم، ہم نے بتا دیا، مطلع کر دیا، علیہم، ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ، اور بے شک جو قیامت کی گھڑی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، یہ اب جھگڑا ہے ان لوگوں کا، جب یہ چاندی کے سکے لے کر ان کا ایک بندہ گیا تو اس کی حالت اور کیفیت
300 سال پہلے والی تھی، کپڑے بھی ویسے تھے، اور لوگوں نے جب اسے دیکھا نا وہ تھوڑا سا ڈرنے لگے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ اور پھر جب اس نے کھانا لینے کے لیے دکان سے پیسے نکالے 300 سال پرانے سکے، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس بندے کو نا کوئی پرانا دفن شدہ خزانہ ملا ہے۔ انہوں نے پکڑا اس بندے کو اور بادشاہ کے پاس لے گئے، اور اس وقت اب جو بادشاہ تھا 300 سال گزر چکے تھے، وہ تھا جو اللہ کی توحید کو ماننے والا عیسائی تھا اور اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا۔ اب وہ بت پرستی والا دور اور بت پرست بادشاہ، وہ بدھ مت دقیانوس، وہ بھی مر چکا تھا، اس کی قوم بھی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے حالات ہی ایسے بدل دیے کہ اب انہوں نے پکڑا، بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جن کے نام اس تختی میں رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں اور جو اس گزرے ہوئے دور میں گم ہو گئے تھے، یہ تو وہی ہیں۔ تو انہوں نے اب اس وقت اس دور میں جھگڑا یہ ہو رہا تھے تو سارے اب عیسائی، لیکن ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو بعد الموت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی دیندار مذہب عیسائیت کے ماننے والے، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جو اب بعد الموت کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا۔ تو وہ جو جھگڑا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ایک ایسی دلیل دکھا دی کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ وہ لوگ جو نوجوان گئے تھے غار میں، اللہ نے انہیں اتنی دیر تک سلا دیا۔ اب بادشاہ نے لوگ بھی ان کے ساتھ گئے، اور پھر دوبارہ وہ کھانا لے کر اسی غار میں گیا، اور وہاں پھر بعد میں وہ سو گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پھر ہمیشہ کی نیند سلا دیا اور وہیں پر فوت کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی درس اور سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر انسان اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہو جائے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگے، خود سے جو ہوتا ہے وہ کرے، تو اللہ رب العالمین ضرور مدد فرماتے ہیں، اور رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے اسی صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی پڑھیں اور ہر ہفتے سبق کو یاد رکھیں۔ اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑا کرنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ علیہم ان پر بنیانا، ایک عمارت۔ جب وہ کہنے لگے اب یہ نوجوان تو اللہ کے ولی ٹھہرے نا، اس وقت جب وہ گئے تھے اس وقت وہ حکومت کے مجرم تھے، لیکن اب جب آئے اب تو سب کی نظروں میں، سب کی آنکھوں کا تارا بن کے آئے، سب کے سامنے وہ نیک تھے اور اللہ کے ولی تھے، تو وہ کہنے لگے یہ اولیاء اللہ ہیں، تو ہم ان کی اس جگہ پر ایک عمارت بناتے ہیں، ربهم اعلم بہم، ان کا رب زیادہ جانتے ہیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب تھے، جو حکومت والے تھے، علی امرہم، اس معاملے پر، لنتخذن، تو وہ کہنے لگے ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، اس پر، مسجدہ، ایک مسجد، ہم اس پر مسجد بنا دیں گے۔ اور یہ دینداری میں پرانے دور سے آ رہا ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں، عمارتیں بنائی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبروں پر مسجدیں نہیں بنانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کی کہ اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تو قبر پر مسجد بنانا منع ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ وہ تین تھے، رابعہم چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے وہ، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب پھینکتے ہیں یہ بن دیکھے، کسی کو حقیقت کا پتہ نہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، اس کو جاننے والے تھوڑے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو تھوڑے ہیں نا جاننے والے، ان میں بھی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ سات تھے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے تین کہا، پھر چار کہا، پھر پانچ کہا، تین، چار اور پانچ کو اللہ نے فرمایا رجمن بالغیب، یہ تکے ہیں اندازے کے۔ آگے فرمایا سبعۃ وثامنہم ویقولون، اور بعض جو کہتے ہیں نا سات تھے، اس کو اللہ نے تکا نہیں کہا، تو وہ سات ہی تھے۔ ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم، پس تو نہ آپ جھگڑا کرو ان کے بارے میں، اس کی تعداد کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر جھگڑا ظاہری، ولا تستفت فیہم، اور نہ آپ پوچھیں ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہر جمعے کو اللہ تعالی ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی توفیق دیں، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو قیامت کے دن ہمارے لیے
سفارشی بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔